بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ پہلے تو جس سورہ کی آیت ہے اس کے حوالے سے دو جملے عرض کر دوں۔ یہ سورہ کہف کی آیت، قرآن کریم کا 18واں سورہ، سورہ کہف۔ اس کی اول اور آخر کی آیتوں کے حوالے سے دو اہم پیغام امام نے دیے ہیں، گرچہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 46، آیت نمبر 46، یعنی نہ اول کی آیت ہے نہ آخر کی۔ پہلی شروع کی 5 آیتوں کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ، اور چونکہ اب بعض نوحوں میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا ہے کہ بازار میں جہاں آقا حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت قرآن کی تھی تو قرآن کے کس سورہ کی تلاوت کی تھی؟ وہ سورہ کہف تھا، اور پورے سورہ کی تلاوت نہیں کی تھی، صرف شروع کی 5 آیت۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیت نمبر 5 یہاں تک۔ کوئی اہمیت ہے، کوئی پیغام ہے کہ جس کی وجہ سے آقا حسین نے قرآن کے 114 سوروں میں سے انتخاب کیا تو سورہ کہف کی ان آیتوں کا۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری زمانے کے مومن کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فتنہ وہ دجال ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس وقت بھی آپ دنیا کے حالات دیکھ لیجئے، غزہ سے لے کے اور لبنان سے لے کے فلسطین سے لے کے پارا چنار سے لے کے دوبارہ شام، اور یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ چونکہ اس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی یہ ایسے حالات نہیں ہوئے۔ نہیں، پوری ہماری تاریخ جو ہے نا وہ اس قسم کے مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ میں اس جملے کے ذریعے سے موجودہ مظالم کی شدت کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ شیعت کے لیے کوئی مسئلہ کبھی رہا نہیں، کیونکہ ہم تو ہمیشہ اس کے قائل ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش ہم بھی شہداء میں شامل ہو جائیں۔ یہ مسئلہ نہیں، جان دینا، قربانیاں دینا، جوانوں کے لاشیں اٹھانا، یہ کبھی مسئلہ نہیں رہا، لیکن اصل مسئلہ ہے دجال۔ دجال اس لیے بڑا مسئلہ ہے کہ دجال تو ہے ہی وہ لفظ جس کا ترجمہ ہے دھوکہ دینے والا، چیٹر، فریب والا۔ وہ کوئی تلوار لے کے کوئی تھوڑی آئے گا کہ ہم یہ کہیں کہ شیعت تو ہمیشہ سے شہادتیں دیتی آ رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ تو بہت ہی پیارے انداز میں اس طرح سے بہکائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ بہک گئے ہیں اور بہک جائیں گے۔ جب میں لفظ آپ کہتا ہوں یا کوئی بھی خطیب تو مراد یہ مجمع نہیں ہوتا کہ آپ محسوس کریں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے، نہیں، یہ تو ایک انداز ہے خطابت۔ تو دجال سب سے بڑا مسئلہ ہے، دجال ایک الگ موضوع، گرچہ شہزادی کونین کی سیرت کا ایک بہت اہم پیغام دجال سے اپنے ماننے والوں کو بچانا بھی، تو اشارتاً یہ بات شاید آ جائے، تفصیلاً شاید یہ کل آئے۔ تو دجال کیونکہ وہ فریب کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے انسان کو بہکائے گا، تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اب دجال سے بچنے کے طریقے، دعا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کوئی بھی دعا قبول نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ کوشش نہ کی جائے، اور کوئی بھی کوشش قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے دعا نہ مانگی جائے۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ، آپ رزق کی تلاش کریں، آپ جاب کریں، آپ بزنس شروع کریں، آپ کوئی بھی کوشش کریں، دعا نہ ہو نا کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور گھر میں بیٹھ کے آپ دعا مانگیں، کوشش نہ کریں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ بیمار ہیں، آپ ہزاروں ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، جب تک کہ دعا نہیں ہوگی فائدہ نہیں، اور خالی دعا کریں گے اور طبیب کے پاس نہیں جائیں گے تب بھی فائدہ نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے دعا کا، لیکن جو مجمع میرے سامنے ہے وہ جانتا ہے کہ دو چیزیں ضروری، تو دجال سے بچنے کے لیے بھی دونوں چیزیں ضروری۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ہم کو بہکائے گا تو اس کا انتظام کرو، لیکن ساتھ میں دعا۔ اب دجال سے بچنے کی جتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ اسٹرانگ قسم کی دعا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ شاید یہ واحد دعا ہے جس میں دجال کا نام لے کے رسول نے کہا کہ جو یہ دعا پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ باقی
اس قسم کی تو دعائیں ہیں کہ آخری زمانے میں بہت فتنے ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے فلاں دعا پڑھو، آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے فلاں دعا پڑھو، لیکن خاص دجال کا نام لے کر پیغمبر کی حدیث کا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں اگر کوئی ہر شب جمعہ پڑھے گا تو وہ دجال، خاص دجال کا نام لے کے آئے، وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ اتنا اہم سورہ ہے کہ آغاز ہوا آقا حسین کی تلاوت سے، اختتام ہوا امام زمانہ کی فوج سے، یعنی دجال سے آپ کی حفاظت، اس سورہ کی درمیانی آیت۔ اب آ جائیے ذرا آیت کے پیغام پہ غور کیا جائے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تمہاری دولت، تمہارا مال اور تمہارے بیٹے، اولاد نہیں کہا قرآن نے، بنون، ابن کی جمع بنون، تمہارے بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ جسے دنیا کی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، جو قرآن نے کہہ بھی دیا کہ کیا ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، لیکن جسے اس دھوکے اور فریب میں مبتلا ہونا ہے تو بیٹے اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مال اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن پھر قرآن نے کہا والباقیات الصالحات، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور قرآن نے جگہ جگہ دنیا کی زندگی کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی، تم دھوکے میں مبتلا۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہو گئے تمہیں دھوکے والے، تمہیں پریشان کرنے والے، تمہیں دنیا کے اندر کے فریب میں مبتلا کرنے والے۔ پھر قرآن نے کہا ہاں بیٹوں کے مقابلے میں والباقیات الصالحات، باقیات صالحات ہے، 2 لفظ قرآن نے کہے، خیر عند ربک ثوابا۔ باقیات صالحات خیر، خیر عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری، خیر کا مطلب گڈ نہیں ہے، خیر کا مطلب بیسٹ، کہ باقیات الصالحات ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر چیز، یہ قرآن کی آیت۔ اور دوسرا لفظ جس کی وجہ سے میں ان شہادت کی مجلسوں میں اس آیت کو موضوع بنا رہا ہوں، دوسرا لفظ کا ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر، لیکن عند ربک، خدا کے پاس۔ دنیا والے تو شاید باقیات الصالحات کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی، وخیر عملا، یہ عمل حمزہ کے ساتھ ہے، الف کے ساتھ، جو اردو میں کہیں گے، جس کے معنی امید، ایک عین کے ساتھ ہے عمل، یوں نہیں، امید۔ اور بہترین امید بھی اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ باقیات الصالحات ہے۔ ترجمہ ہوا۔ اب آئیے قرآن نے کیا کہا، بیٹے اور دولت، یہی 2 چیزیں آدمی کو چاہیے، اس کا آخرت میں کوئی تعلق نہیں۔ ہاں آخرت میں بھی کام آتی ہیں، لیکن ویسے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکہ، ختم بات۔ اور اس کے مقابلے میں باقیات صالحات وہ ہیں کہ تیرے رب کی بارگاہ میں اس کا ثواب بھی زیادہ نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے، خیر، اور سب سے زیادہ امید۔ تو یہ ہے کیا چیز باقیات الصالحات، جسے قرآن کریم بیٹوں کے مقابلے میں لا کے ثواب اور امید دونوں کے حوالے سے بہترین قرار دے رہا۔ اب اس میں 6-7 مختلف احادیث، تفسیر، اور ہر چیز اپنی جگہ صحیح، لیکن آج میں ان میں سے صرف ایک حدیث اور ایک تفسیر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ جو قرآن نے کہا باقیات الصالحات کے تمہاری بیٹیاں، اور پھر امام نے کہا دیکھو جب 2 چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایپل ٹو ایپل، پیئر ٹو پیئر، نا ایسے ہی کچھ محاورہ ہے، مجھے تو انگریزی نہیں آتی ہے، کہ ایک جیسی چیزوں کا مقابلہ ہوتا، بیٹوں کے مقابلے میں انسان خدا لا رہا ہے لفظ باقیات الصالحات، یعنی بیٹیاں۔ بیٹے دنیا کی زندگی ہیں، اور بیٹیاں ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ تو مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، جس نے 4 بیٹیوں کی تربیت کی۔ بیٹوں کے لیے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی۔ وہ اللہ کے رسول فرماتے جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ ایک بار زیارت رسول نصیب ہو جائے، مومن کا بیڑا پار ہے، پڑوسی بنے گا۔ 4 بیٹیوں کی اگر کسی نے تربیت کی۔ ہمارے یہاں اب تک اسلام ہے، ایمان ہے، اہل بیت ہے، عزاداری ہے، قرآن ہے، شریعت، لیکن دماغ میں کچھ ہندوانہ خیالات ہیں۔ آج بھی ایسے کتنے باپ ہوں گے جو قرآن کہتا ہے کہ ذلّ وجہ مسودہ، جب اسے یہ بتایا جاتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، قرآن کی آیت۔
اور اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. بیٹی کسی کے گھر میں ہو، میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ دل سے مبارکباد دینے آئے. اوپری دل سے تو آ جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھو، ثواب بھی تمہیں اس میں ملے گا اور امید بھی اس سے. یہ لفظ امید شہزادی کونین کا موضوع بن رہا ہے، صرف یہ آخری لفظ. لیکن چونکہ مناسبت کے اعتبار سے پہلے اس چیز کو واضح کرنا ضروری تھا. یہاں پر ہمارے پاس یہ روایت بھی آتی کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. لیکن بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. اور پھر معصوم کا وہ جملہ، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تو سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. بھئی اللہ اگر آپ کو رحمتیں دے رہا ہے تو کیا پوچھے گا آپ سے؟ نعمتیں دے رہا. تو یہاں تک ہے کہ پانی ایک نعمت ہے، اگر تم نے پانی بھی زیادہ ضائع کر دیا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. روٹی ایک نعمت ہے، اگر تم نے روٹی بھی ضائع کر دی، رزق کی بے احترامی. حتیٰ یہ جو ہوا جس میں ہم سانس سے لیتے ہیں، جو آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اسموک کا پرابلم اور اس کے علاوہ پولوشن کا پرابلم، اگر اس میں ہمارا کوئی رول ہے اس کے اندر، ہم سے سوال ہوگا. ہر نعمت کے بارے میں، بڑی بڑی نعمتیں تو چھوڑیے، کہا کہ نعمت سوال ہوگا، قیامت میں جواب دینا پڑے گا تمہیں. رحمت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، رحمت تو اللہ دے رہا ہے، تمہیں دے رہا ہے. بیٹے نعمت ہے، قیامت میں جواب دینا ہے. بیٹیاں رحمت ہے، کوئی جواب نہیں دینا. اب اندازہ کریں کہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے اللہ کا رسول، اسے اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اس کو بیٹی دی. بیٹی رحمت ہوتی ہے. کتنی عظمت ہوگی اس فاطمہ کی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے جو رحمت بن کے آ رہی. اللہ کے رسول کو 2-3 بیٹے ملے، لیکن اللہ نے ان کو فوراً بلا لیا. رحمت رحمت رحمت. زہرا اللہ کے رسول کے لیے رحمت ہے، اور رسول کے لیے رحمت ہے تو امت کے لیے خود بخود رحمت. اب آئیے امید. یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے ہر باپ کے لیے، ہر ماں کے لیے امید اس کی بیٹیاں. آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بیٹے نالائق ہوتے ہیں، کہیں کہیں ہوتے ہیں اچھے، لیکن زیادہ تر آپ میں سے ہر ایک کی یہ کہانی، باپ کے مرنے کی دعا کرتے تاکہ اس کی جائیداد اور کاروبار پہ قبضہ کرنے کا موقع ملے. شادی کے بعد ایک مرتبہ بھول جاتے ہیں کہ باپ کون ہے اور ماں کون ہے اور ان کا حق کیا. بیٹیاں مصیبتوں اور مشکلات کے باوجود باپ اور ماں کی خدمت کرتی ہیں. میں کتنے ایسے کیسز جانتا ہوں کہ بیٹی شادی کے بعد تو کہیں اور چلی گئی نا، اپنے سسرال میں. سسرال کا پریشر ہے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ سے تعلقات رکھنے کی. وہ چاہے چھپ کے آتی ہو، چاہے کسی طرح آتی ہو، باپ اور ماں کا حق ادا کرتی. یہ تو آپ کی کہانی ہے، اس سے میرا تعلق نہیں. میرا تعلق تو صرف ایک مسئلہ شرعی سے. میں دنیا بھر میں مجلس سے پڑھنے جاتا ہوں، اس کے اندر بہت سارے موضوعات پہ بات ہوتی. تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہر شب جمعہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے لیے نماز ہدیہ والدین پڑھے. اب یہ شب جمعہ کی مجلس میں ضمناً یہ بات آتی، سننے والے اگر 100 ہیں تو شاید 2 بیٹوں نے آ کے پوچھا ہو، اچھا مولانا یہ کون سی نماز ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، طریقہ کیا. لیکن 100 میں سے 95 بیٹیاں سوالات بھجواتی ہیں کہ مولانا یہ کون سی نماز، باقاعدگی سے ادا کرتی. میں عمرے پہ بھی دیکھ کے آ رہا ہوں، میں حج پہ بھی دیکھتا ہوں. آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے نا کہ میں کئی سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں، بلکہ شاید آدھا مجمع کہیں نہ کہیں مکے اور مدینے میں مجھے مل چکا. وہاں پر قافلے میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی. بیٹے پلٹ کے خبر نہیں لیتے کہ اس مکے اور مدینے میں ہمیں والدین کا کیا حق ادا کرنا. ایک روٹین اگر کوئی عبادت چلی آ رہی ہے کہ بھئی فاتحہ پڑھوا دی ان کے نام کی، تو بس وہ روٹین عبادت ہے تو ٹھیک. لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ بیٹیاں وہاں پر بھی اپنے طواف کے درمیان بھی وہ یہ نماز ہدیہ والدین. تو جسمانی خدمت، روحانی خدمت، دنیاوی خدمت، آخرت کی خدمت ہوتی ہیں. نالائق بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے اکثریت کی اور قرآن کی آیت. امید زیادہ آپ کی امید بھی بیٹیوں سے ہونی چاہیے، قرآن کہہ رہا. لیکن میرا موضوع آپ کی بیٹیاں نہیں. وہ تو اس لیے کہ آیت ایسی تھی کہ اس کے ترجمے میں یہ کہنا تھا. میری امید تو رسول کی بیٹی ہے کہ رسول نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، اب یہ دین کیسے بچے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی اپنا دین پہنچانے کے بعد ذرا مطمئن ہوتا تھا کہ اگر
میرے بعد میرے دین میں لوگوں نے خرابی پیدا کر دی تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. کیونکہ پتا ہے ابراہیم کو کہ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو میرے بعد اسماعیل و اسحاق آ رہے ہیں وہ سنبھال لیں گے. جناب اسحاق کو تھا کوئی خرابی ہو گئی تو یعقوب میرے بعد آ رہے ہیں سنبھال لیں گے. یعقوب کو تھا کہ کوئی خرابی ہو گئی تو یوسف میرے بعد آ رہے ہیں وہ سنبھال لیں گے. یوسف کو تھا کہ کوئی خرابی ہو گئی تو موسیٰ میرے بعد آ رہے ہیں سنبھال لیں گے. اللہ کے رسول آخری نبی. اب یہ جو دین ہے کوئی بعد میں آنے والا نہیں ہے کہ جو اس کو سنبھالے. پیغمبر کی ساری امید ہے فاطمہ زہرا کہ یہ میری بیٹی ایسی. بھئی پیغمبر کو اور کوئی دنیاوی امید تو نہیں چاہیے نا، وہ آپ کو چاہیے. پیغمبر کو کوئی آخرت کی امید تو نہیں چاہیے نا، وہ آپ کو چاہیے. پیغمبر کو کیا چاہیے کہ جو دین میں لے کے آیا، جس کے لیے میں نے اتنی زحمتیں برداشت کی کہ کسی نبی نے برداشت نہیں کی ہے، یہ دین قیامت تک کیسے بچے گا. کہ یہ میری بیٹی امید ہے، میری امید میری بیٹی سے ہے. میری فاطمہ میرے دین کو بچائے گی. یہ قرآن نے بھی پیغام دیا جب عربوں نے تانا دیا تمہارا بیٹا قاسم مر گیا اب تمہارا کیا ہوگا. قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. تمہارا دشمن بے نام ہوگا، تمہیں تو ہم نے فاطمہ کوثر کی شکل میں عطا کر دی ہے. قیامت تک تمہارا دین بھی باقی ہے، تمہاری نسل بھی باقی ہے. امید، یہ لفظ امید کی تشریح ہے سورہ کوثر. امید، پیغمبر کی امید، کیونکہ پیغمبر کا سب سے بڑا مسئلہ، میں پھر ایک جملہ دوہرا دوں، ریپیٹ ہو رہا ہے، آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو کیا کون آپ کی خدمت کرے گا. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آپ پریشان ہوں گے کون آپ کی دلجوئی کرے گا. آپ کی بیٹیاں، قرآن کہتا ہے. لیکن پیغمبر کا مسئلہ نہ اپنی صحت ہے، نہ اپنی دولت و خیر تھی ہی نہیں، صرف اپنا دین. تو زہرا امید رسول بن کے اس طرح آئی. کیا وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ اس کی تشریح پوری مجلس میں ابھی 15 دن پہلے کر کے آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ 12 امام ان 12 اماموں کی امامت کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے، اور اکیلے فاطمہ کا وجود ایک طرف ہے. فاطمہ نے جو جہاد کیا اور فاطمہ نے جو پیغام دیا، 12 اماموں کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، 12 اماموں کے مشترکہ جہاد، ٹوٹل جہاد سب کو ملا لیجئے، اس سے زیادہ اہمیت فاطمہ کے اکیلے جہاد سے ہو رہی ہے. جملے کی تشریح سنیے کہ یہ میں نے خالی خطابت یا جوش میں نہیں کہا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل. اچھا، اب یہ بار بار معصومین نے بھی کہا کہ ہم تم پر حجت ہے، اور ہماری دادی کو اللہ نے ہم پر حجت بنایا ہوا. بار بار معصوم نے کہا یہ میں. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کبھی کوئی راوی آ کر کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ پوچھتا ہے، کیا امام کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ما کان و ما یکون ہے. یہ سلونی کے وارث ہیں. مولا نے اگر سلونی کہا تو ہر امام نے سلونی کہا، مگر خاص طور پہ غلام سے کیا نہیں کہتے جاؤ میری دادی کی کتاب مصحف فاطمہ لے کے آؤ، میں اس میں دیکھوں کہ اس سوال کا کیا جواب ہے. تو فاطمہ حجت ہے ان پر. فاطمہ کا علم خود معصومین اس سے استفادہ کر کے ہمیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں، اور بہت ہی مختصر طریقے سے یہ پیغام ہم کو مل جاتا ہے جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. مرکز فاطمہ کو بنایا. رسالت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے، امامت کا تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے. تو فاطمہ کا جہاد ایک طرف، باقی 12 اماموں کا جہاد ایک طرف. جہاد کا مطلب تلوار والا نہیں ہے، دین کے لیے قربانیاں.